کا حکم اولاد کے مقابلے میں آتا ہے، آدمی اولاد کو قربان کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قربان نہیں کرتا، تو سمجھ لو یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے اولاد کے مقابلے میں۔ اگر اپنی جان سے زیادہ اپنی جان کے مقابلے میں کوئی اللہ کا حکم آ جائے اور آدمی اپنی جان کو قربان کر دے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اپنی جان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ علامات محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ ایک صحابی پہنچے ہوئے ہیں ایک ظالم کے سامنے، مسیلمہ کذاب اس کا نام ہے اور نبوت کا اس نے دعویٰ کیا ہے۔ حبیب ابن زید اس سے کہتے ہیں کہ تو نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، تو اگر اسی دعوے پر مر جائے گا ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ اس نے کہا کچھ نہیں اور تلوار سے ہاتھ کو کاٹ دیا، یہ ہاتھ کٹ گیا۔ پھر فرمایا سن، اگر زندگی چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، سہولت چاہتا ہے تو میری نبوت کا اقرار کر لے، یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں۔ اگر میری نبوت کا اقرار کر لے گا تو میں تجھے مدینہ پہنچا دوں گا۔ حبیب ابن زید کہنے لگے میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، تیری نبوت کا اقرار نہیں کر سکتا۔ ارے تو جھوٹا نبی ہے، اگر تو اس دعوے پر باقی رہے گا ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ حبیب بن زید نے جب یہ بات کہی تو اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، انگلی نہیں، ناخن نہیں، یہ دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا حبیب اگر زندگی سے محبت ہے تو میری نبوت کا اقرار کر لے، میں تجھے مدینہ پہنچا دوں گا، قافلے کے ذریعے سے مدینہ بھیج دوں گا۔ اب امتحان ہے، یہ جان پیاری ہے، یہ اللہ اس کا رسول پیارا ہے، یہ امتحان ہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمحے کے لیے بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس نے ان کے دونوں پیروں کو کاٹ دیا۔ اب یہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، دونوں پیر کٹ گئے اور خون اس میں سے نکل رہا ہے، زبان چلنے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا اب بھی موقع ہے، تیری ماں کو، تیرے باپ کو، مدینے والوں کو تیرا دیدار ہو جائے گا اگر تو اب بھی میری نبوت کا اقرار کر لے۔ حبیب ابن زید کہنے لگے تیری نبوت کا اقرار نہیں کر سکتا، میں تجھے اب بھی یہ کہتا ہوں اگر تو محمد رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کرے گا اللہ تجھے مرنے کے بعد جنت دے گا، اور اگر اس اڑ پر اور اس عقل پر تیری موت آ گئی تو تجھے ہمیشہ کی جہنم میں جانا ہوگا۔ اس نے زبان بھی کاٹ دیا، گوشت بدن سے اتارنا شروع کیا، چلی گئی جان، دم نکل گیا، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ایک تھیلے میں پیک کیا اور کسی کے ذریعے سے مدینے کی سرحد پر اس کو پہنچایا اور یہ اعلان کروایا کہ یہ بتا دو جو ہمارا مقابل ہے اس کا یہ انجام ہے۔ تو اس ماں کے سامنے، جس ماں کا نام ام عامرہ یا ام عمارہ تھا، اس ماں سے کہا گیا وہ اللہ کی بندی کی جانتی ہے اس تھیلے میں کیا ہے، اس بوریے میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ تیرا وہ بیٹا جو حبیب ابن زید مسیلمہ کذاب کو دعوت دینے کے لیے گیا تھا اور اس کو صحیح بات بتانے کے لیے گیا تھا، اس نے اس کا یہ انجام کیا ہے۔ تو ماں ہے، محبت بھی جوش ماری ہے، آنسو بھی نکلے ہیں، لیکن زبان کا جملہ یہ تھا لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْغَتُهُ، میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا۔ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اپنی اولاد کی محبت سے بھی زیادہ تھی۔ آج ہمارے دل میں اللہ کی محبت کے مقابلے میں اگر نیند آ جاتی ہے تو ہم نیند کی محبت میں فجر کو قربان کر دیتے ہیں،
آج ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں اگر مال آ جاتا ہے تو ہم اللہ کو قربان کر دیتے ہیں مال کی وجہ سے۔ آج اللہ کی محبت کے مقابلے میں اور نبی کی محبت کے مقابلے میں اگر کوئی دنیاوی تقاضا آتا ہے تو ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنی تمنا اور ارمانوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور وہاں کیا تھا؟ وہ دہلی کی جامع مسجد میں وقت کا بادشاہ شاہ جہاں ریشم کا لباس پہن کر دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ چل رہا تھا، اور ادھر سے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے۔ ملا جیون نے جب شاہ جہاں کو دیکھا اور شاہ جہاں نے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ملا جیون سے پوچھنے لگا، یہ بتاؤ ریشم کا کپڑا پہننے کا کیا حکم ہے؟ وہ پورا ریشمی لباس پہن کے آیا تھا، اور اسلام کا قانون یہ ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے۔ وہ ریشمی لباس میں آیا تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ فتویٰ میں ابھی آپ کو فوراً نہیں دوں گا، اگر آپ اس کے حلال اور حرام ہونے کا فتویٰ پوچھتے ہیں تو یہ فتویٰ میں آپ کو مسجد میں دوں گا سب کے سامنے۔ اب بجائے پائریوں سے چڑھ کے مسجد میں جانے کے، آپ ان پائریوں سے نیچے اترے اور سیدھا اپنے گھر پہ گئے، اپنے حجرے میں پہنچے اور اپنی بیوی سے ملاقات کی، اور بیوی سے یہ کہا، یہ ہو سکتا ہے تیری اور میری زندگی کی آخری ملاقات ہو۔ تو کیا بات ہے کہ آج اللہ کی محبت کے مقابلے میں جان کی محبت کا امتحان آ گیا کہ میں جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ امتحان آ گیا۔ کیا آ گیا؟ تو وقت کے بادشاہ نے مجھ سے یہ کہا، ریشم کا کپڑا پہننا حلال ہے یا حرام؟ اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو میرے دربار میں علماء رہتے ہیں انہوں نے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اب میں اس کی حرمت کا فتویٰ دوں گا تو جب میں بادشاہ کے خلاف بڑے مجمع میں فتویٰ دوں گا تو بادشاہ مجھے جیل میں ڈال دے گا، یہ مجھے سزائے موت دے دے گا، اس لیے یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے۔ چلے وہاں سے پھر دہلی کی جامع مسجد میں پہنچے اور نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ وقت کے بادشاہ شاہ جہاں نے مجھ سے یہ مسئلہ معلوم کیا، یہ وہی شاہ جہاں ہے جس نے تاج محل بنوایا تھا، اس نے مجھ سے یہ مسئلہ معلوم کیا ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا حلال ہے، یہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے۔ میں وقت کے بادشاہ کے سامنے یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، اور جنہوں نے ان کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور جنہوں نے اس کے حلال ہونے کو مانا ہے، دونوں کے دونوں میرے نزدیک قتل کرنے کے لائق ہے۔ یہ فتویٰ دے دیا بڑے مجمع میں۔ اب بادشاہ ایک دم جلال میں آ گیا، بادشاہ غصے میں آ گیا کہ میرے خلاف بڑے مجمع میں فتویٰ دے دیا گیا۔ کیوں؟ وہ ملا جیون یہ جانتا تھا یہ جان اللہ نے دی ہے، آج بادشاہ کے سامنے جائے گی، کل اللہ جنت کی نعمتوں سے نواز دے گا۔ لیکن جب اللہ کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تو آدمی صحیح بات ممبر کے سامنے کرنے سے گھبراتا ہے۔ کیوں؟ یہ جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ سے زیادہ نہیں کرتا۔ یہ جان سے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اس لیے جب وراثت کے تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے تو وراثت کی تقسیم لوگ شریعت کے مطابق نہیں کرتے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی، یہ مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ نہیں کرتے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے، مفتی صاحب کپڑے کس کو دینا ابا کے، وہ اماں کی چپل کس کو دینا، وہ اماں نے جو کھیت چھوڑ کے گئے تھے وہ کس کو دینا، یہ کس سے پوچھے؟ وہ ابا نے دکان چھوڑ کے گئے تھے وہ کس کو دینا، یہ کس سے پوچھیں گے؟ یہاں آ کر اچھے اچھے لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی، یہ مال سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے مقابلے۔
یہ جان سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں، اس لیے صحیح بات کرنے سے مخلوق کے سامنے گھبراتا ہے۔ اور جو اللہ سے محبت کرتا اس کی نظر میں پی ایم اور بھیکاری دونوں برابر رہتے ہیں، اس کی نظر میں قطرہ اور جبرائیل دونوں برابر ہوتے، اس کی نظر میں قطرہ اور سمندر دونوں برابر ہوتے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی محبت کے دیوانے ہوتے ہیں۔ کہا ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، اور جس نے حلال ہونے کا فتویٰ مانگا ہے اور جس نے حلال ہونے کی بات کہی ہے، دونوں کے دونوں میرے نزدیک قتل کرنے کے لائق ہے۔ یہ فتویٰ دے دیا تو بادشاہ ایک دم جلال میں آیا، فوراً مسجد سے نماز سے فارغ ہو کے وہی 2 رکعت پڑھ کے فوراً گیا اپنے خادموں کے ساتھ اور محل میں پہنچا اور یہ اعلان کیا کہ دیکھو یہ ملا جیون بھکاری مسجد کا امام ہمارے خلاف بھرے مجمع میں یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے۔ میری عزت کا کچھ بھی خیال نہ کیا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں مولانا نے یار سب کے سامنے بول دیے برتھ ڈے منانا حرام ہے، تو کیا برتھ ڈے منانا حلال بولیں گے اس کرسی پر بیٹھ کے؟ وہ مولانا نے سب کے سامنے بول دیے ڈی جے پر ناچنا حرام ہے، تو کیا کرسی پر بیٹھ کے ڈی جے پر ناچنا حلال بولیں گے؟ یہاں تو حرام